وہ بہت خوفناک خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کا سارا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ اس نے خواب میں ارسم کو شدید زخمی دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اچانک چیخی، ارسم! وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے بے اختیار لمبے لمبے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے سارے کمرے پہ نظر دوڑائی۔ ارسم غائب تھا، مطلب وہ گھر سے باہر تھا۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا جہاں سے 1 سے اوپر ٹائم ہو چکا تھا۔ اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی، سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں سارا گھٹا گھٹ پی گئی۔ وہ شدید قسم کی اضطرابی کیفیت میں تھی۔ پانی پینے کے بعد بھی اسے سکون نہ ملا۔ وہ ایک جھٹکے سے بلینکٹ خود سے دور پھینکتی اٹھی اور کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ جب تک ارسم گھر سے خیریت سے نہیں آ جاتا تب تک اسے سکون کی سانس نہیں آنی تھی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور بے اختیار ارسم کا نمبر ڈائل کیا۔ ارسم کا موبائل بند تھا۔ وہ جھنجھلا گئی، بار بار ارسم کا نمبر ڈائل کر رہی تھی اور ہر بار نمبر بند جا رہا تھا۔ اپارٹمنٹ کے باہر رات شدید گہری ہو چکی تھی اور اپارٹمنٹ کے کمرے میں وہ اضطرابی کیفیت میں موبائل پکڑے چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ پورے 1 گھنٹے تک کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتی رہی۔ جب تھک جاتی تو بیٹھ جاتی، پھر دوبارہ اٹھ کر چکر کاٹنے لگتی۔ 2 بج گئے تھے اور ارسم کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ کمرے میں صرف اس کی سانسوں کی آواز تھی، ورنہ باہر تو موت جیسا سناٹا تھا۔ کچھ دیر مزید گزری جب اسے باہر سے شور کی آواز آئی اور اس کا ننھا سا دل خوف سے سکڑ گیا۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر کسی کے چلنے کی آواز آئی اور وہ آواز قریب آ رہی تھی اور منال کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد کلک ہوا اور کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے دروازے کی طرف اٹھی۔ وہ چاہ کر بھی ایک قدم آگے نہ پیچھے لے سکی۔ اسے لگا وہ ہل نہیں پائے گی۔ پھر دروازہ پورا کھلا اور منظر نمودار ہوا۔ منال کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ اس نے بے اختیار سہارے کے لیے دیوار پر ہاتھ رکھا۔ ارسم جو اپنے دھیان میں کمرے میں داخل ہو رہا تھا، سامنے منال کو کھڑا دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ وہ اتنی رات کو جاگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف سے ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ کمرہ نیم روشن تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور کمرہ لاک کیا۔ منال کے جسم میں بہت مشکل سے حرکت ہوئی۔ وہ دیوانہ وار ارسم کی جانب لپکی۔ ارسم، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ارسم کے سر پر پٹی بندھی تھی اور کپڑوں پر بھی خون لگا تھا۔ وہ ارسم کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منال، کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے منال کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ منال کی آنکھوں میں بہت ساری نمی امڑ آئی۔ آپ کو اتنی چوٹ لگی ہے اور کپڑے بھی سارے خون سے بھرے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا؟ بات کے آخر تک اس کی آواز بیک گئی۔ اسے پریشان دیکھ ارسم بھی پریشان ہو گیا۔ ریلیکس میری جان، میں کہہ رہا ہوں نا کچھ نہیں ہوا، اور یہ خون میرا نہیں ہے، یہ تو بس مجرموں کو پکڑتے وقت ان کا لگ گیا ہے، بس سر پر ہلکی سی چوٹ لگی ہے، بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اب ارسم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ وہ جیسے تردید چاہ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ منال نے بے ساخ کر نفی میں سر ہلایا۔ پریشان مت ہو، ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر واش روم کی جانب چلا گیا۔ 20 منٹ بعد وہ شاور لے کر باہر نکلا تو ویسے ہی اسی حالت میں بیڈ پہ بیٹھی تھی جس پوزیشن میں ارسم اسے بٹھا کر گیا تھا۔ ارسم کو خود پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس سے کہاں برداشت ہوتا تھا کہ منال ذرا بھی تکلیف سے گزرے، اور اس وقت اس کی چوٹ دیکھ کر عادی ہو گئی تھی۔ منال، ارسم نے اسے پکارا۔ وہ ارسم کو دیکھ کے سارے ضبط کھوتی اٹھی اور بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ رو رہی تھی اور ارسم کا دل کسی نے مٹھی میں جیسے جگڑ لیا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، میں نے بہت خوفناک خواب دیکھا، مجھے لگا میں آپ کو کھو دوں گی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں بہت ڈر گئی تھی ارسم۔ ارسم میں سے زور سے اپنے سینے میں پینچ لیا۔ ریلیکس میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو۔ ارسم اسے لیے بیڈ پر آیا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ کچھ دیر تک منال نارمل ہوئی۔ اب وہ ارسم کی پٹی دیکھ رہی تھی جو شاور لینے کی وجہ سے گیلی ہو گئی تھی۔ وہ ارسم کی حصار سے نکلی اور دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لائی۔ منال، مت کرو، وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کی چوٹ دیکھے۔ ارسم، آپ نے شاور لیا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری پٹی گیلی ہو گئی ہے، یہ آپ کے زخم کو نقصان پہنچائے گی، مجھے چینج کرنے دیں۔ اس کے لہجے میں حکم اور مان دونوں شامل تھا۔ ارسم خاموش ہو گیا۔
اب وہ اس کی پٹی کھول رہی تھی اور ارسم اپنی مٹھیاں زور سے بھیجے ضبط سے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی پٹی کھلی اس کا زخم دیکھ منال کو لگا اس کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے جذبات کو قابو کیا۔ وہ اینٹی سیپٹک سے سر کا زخم صاف کرنے کے بعد اس نے کانپتے ہاتھوں سے ارسم کے سر پر پٹی کی، پھر میڈیکل باکس کو بند کیا اور خراب پٹی اٹھائی اور ڈسٹ بین میں پھینکی، پھر ہاتھ دھونے کے لیے واش روم کی جانب چلی گئی۔ وہ آنسو جو پٹی کرتے وقت رکے تھے اب ہاتھ دھوتے ہوئے بہتے جا رہے تھے۔ اسے بہت مشکل سے اپنے آنسو قابو کیے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارسم کو اس کا رونا بالکل پسند نہیں۔ اس نے چہرے پر پانی کی چھینٹیں ماری تو جلتی آنکھوں کو کچھ سکون ملا۔ اپنا چہرہ اچھے سے ٹاول سے صاف کر کے وہ باہر نکلی۔ ارسم اسی پوزیشن میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ارسم نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے رکھا اور اسے کھینچ کر اپنے بے حد نزدیک کر لیا، اتنا کہ ارسم کی سانسیں منال کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا نا رونے سے، تو اگر چھپ کر رو گی تو کیا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ مطلب وہ جان گیا تھا کہ منال نظریں اٹھا نہ پائی۔ وہ مکمل طور پر اس کی حصار میں قید تھے۔ ارسم کا ایک ہاتھ مضبوطی سے اس کی کمر کو پکڑے ہوئے تھا تو دوسرا ہاتھ اس کی گردن کی نازکی کو سہلا رہا تھا۔ ارسم نے اپنی انگلیوں کو اس کے بالوں میں الجھایا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کے عمل میں نرمی نہیں شدت تھی۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کیے وہ اپنی شدت نچھاور کر رہا تھا۔ منال نے ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کی کالر کو مٹھی میں دبوچا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی شرٹ کو کمر سے زور سے پکڑا۔ منال کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی پکڑ ارسم کی شرٹ پر سخت ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ پیچھے ہوا، آنکھوں میں عشق اور جنون کی آگ لگی ہوئی تھی۔ منال اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ لمبی لمبی سانس لے کر خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ ارسم کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہو رہی تھی۔ اس نے منال کو اپنی باہوں میں گڑا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس کے بعد اس کا دوپٹہ اس کے گلے سے نکال کر وہ اس کے گلے پر جھک گیا۔ منال کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہونے لگی۔ وہ بے خود ہو کر ہوش کھو رہا تھا۔ منال اسے روکنا چاہتی تھی مگر اس نے تو سانس لینے کی بھی ہمت نہیں بچی تھی، تو اسے کیسے روکتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے باغی آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ارسم کی شرٹ کو زور سے مٹھی میں دبوچا۔ اس کا جسم ہلکا ہلکا کپکپانا شروع ہو گیا۔ کافی دیر بعد وہ اپنا جنون اس کے گلے اور گردن پر اتار کر اوپر ہوا اور سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ پھر منال کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اوپر کیا۔ اس نے منال کی پیشانی پر اپنے جلتے لب رکھے، پھر اس کی دونوں آنکھوں پر، اور اس کے بعد سر اپنے سینے پر رکھ کے حصار مضبوط کیا۔ دوسرے ہاتھ سے بلینکٹ پکڑ کر دونوں کے اوپر کیا۔ سو جاؤ، اتنا کہتے ساتھ وہ منال کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور منال پرسکون ہو کر آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کر گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ ارسم کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، ان میں سب کچھ تباہ کر دینے کی آگ تھی۔ وہ کیسے اپنے حواس کھو رہا تھا؟ وہ منال کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ وہ خود کو کیوں نہیں روک پایا؟ کیوں اس سے دور نہیں رہ پاتا؟ اس کی سینے میں منال کی مدھم سانسیں پڑ رہی تھی۔ یقیناً وہ سو چکی تھی۔ 28 سالہ انسپکٹر ارسم خوبصورتی کی مثال، اس کی کانچ جیسی ہیزل آنکھیں جس میں جھلکتی ذہانت کسی بھی لڑکی کو اس کا دیوانہ کرے۔ وہ تھا بھی بہت خوبصورت۔ 6 مہینے پہلے لڑکیوں کے ایک ریکٹ کو آزاد کرواتے اسے منال ملی تھی۔ ان لوگوں نے منال کے والدین کو مار کر منال کو کڈنیپ کر لیا تھا۔ منال کا آگے پیچھے اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ کافی زخمی حالت میں تھی مگر وقت رہتے ارسم نے اسے بچا لیا۔ اس کی عزت محفوظ رہی۔ وہ لوگ لڑکیوں سے وائٹ سلیوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو ان لوگوں کی ٹیم نے بازیاب کروایا اور ان میں سے ایک منال تھی۔ وہ ٹھیک ہو گئی تھی تو ارسم کو سمجھ نہ آئی اسے کہاں لے کر جائے۔ وہ تھی بھی اتنی خوبصورت، اتنی بھی پیاری کہ اس کی موسومیت پر وہ مر مٹتا۔ 19 سالہ منال، سفید بے داغ دھودیا چہرہ، اس پر چمکتی کشش، اس کی خوبصورت نقوش کسی کو بھی دیوانہ کر سکتے تھے۔ ارسم کے چند ہی دنوں میں اس کی محبت میں پاگل ہو گیا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ منال سے نکاح کرے گا، اسے اپنی بیوی بنا لے گا۔ اس نے منال کو اپنی بیوی بنا لیا مگر منال آج تک اس حادثے کے خوف کے زیر اثر تھی، اس لیے ارسم سے بہت محبت سے ٹریٹ کرتا تھا۔ اگر وہ اس کے زیادہ قریب ہوتا تو وہ ڈر جاتی اور پھر گھبرا کر رونے، چیخنے اور کانپنے لگتی، اس لیے فی الحال وہ اس سے دور ہی رہتا تھا۔ مگر ارسم کے ساتھ رہ کر وہ بہت بدل گئی تھی۔ وہ خود کو بہت سنبھال لیا تھا۔
کیونکہ یہ ساری ارسم کی محبت کا اثر تھا۔ اسے اتنے پیار سے ٹریٹ کرتا تھا کہ منال خود کو اس کی محبت میں گرفتار ہونے سے روک نہ پائی۔ ارسم کو وہ پہلی نظر میں اتنی پسند آئی، شاید وہ پہلی نظر میں عشق کر بیٹھا تھا، اسی لیے تو یہ لڑکی اس کی زندگی کا دار و مدار بن گئی۔ ارسم کی ماں تو بچپن میں ہی مر گئی تھی۔ اس کا باپ غلط کام کرتا تھا، ایسے کام جو ملک اور قانون کے خلاف تھے، اس لیے وہ اپنے باپ سے دور ہو گیا اور یہاں اسلام آباد شہر میں انسپیکٹر بننے کے بعد وہ یہیں رہنا شروع ہو گیا۔ باقی اس کے خاندان میں کون تھا، ارسم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اور نہ ہی ان سب میں انٹرسٹڈ تھا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا، فجر کی اذانیں بھی ہو چکی تھی جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ابھی تک ارسم کا کالر تھا۔ اس نے ارسم کے حصار سے نکلنا چاہا مگر ارسم کی پکڑ مضبوط تھی۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی مگر احتیاط کے باوجود شاید وہ ارسم کی نیند خراب کر چکی تھی، کیونکہ اچانک ارسم کی پکڑ مضبوط ہو گئی۔ وہ بے بس ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارسم نے بند آنکھوں سے پوچھا۔ اس کا لہجہ بہت اجنبی تھا۔ منال کے دل کو کچھ ہوا۔ نماز پڑھنے۔ اس نے اتنا کہا کہ ارسم کی پکڑ ڈھیلی ہو گئی۔ اس نے اپنا حصار توڑ دیا۔ وہ اٹھی اور ایک نظر ارسم کو دکھا۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر اس کا اجنبی لہجہ دیکھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اپنا دوپٹہ پکڑا اور واش روم میں چلی گئی۔ نماز ادا کی کہ وہ کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی اور ناشتہ بنانے کی تیاری شروع کی۔ تقریباً 45 منٹ تک وہ سارا ناشتہ بنا چکی تھی۔ ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی جب وہ فریش سا کمرے سے باہر نکلا۔ بلیک جینس پر وائٹ شرٹ پہنے، بازو کو کوہنی سے تھوڑا نیچے تک فولڈ کیے، وہ آیا اور کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ منال نے اپنا موڈ بالکل نارمل کیا۔ اگر وہ دوبارہ آنکھوں میں آنسو لاتی تو ارسم دوبارہ اس سے ناراض ہو جاتا۔ ارسم نے خاموشی سے ناشتہ شروع کر دیا۔ اس کے ناشتہ شروع کرنے کے بعد منال نے ناشتہ شروع کیا۔ ہر روز وہ کھانے کے ٹائم ہمیشہ یہ دیکھ کر کھانا کھاتا تھا مگر آج اس نے ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ منال نے چہرہ نیچے کیے، چند نوالے زہر مار کر کھائے، پھر اس کی ہمت ختم ہوگی اور پلیٹ پڑے کر کے اٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈائننگ ٹیبل سے دور جاتی، اس کی کلائی ارسم کی ہاتھ کی گرفت پہ تھی۔ سکون سے بیٹھ کر ناشتہ پورا کرو۔ لہجہ اب بھی اجنبی تھا۔ منال کے گلے میں آنسو کا گولا اٹکا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے مگر چاہ کر بھی الفاظ نہ نکال پائی۔ بس میں کھا چکی۔ اس نے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے۔ میں نے کہا سکون سے بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ اب لہجہ پہلے سے بھی زیادہ اجنبی اور سرد تھا۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی، آنسو کا گولا اپنے گلے کے اندر ہی اتارتی ہوئی دوبارہ چیئر پر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک ناشتہ پورا نہیں کرے گی ارسم اسے اٹھنے نہیں دے گا۔ اس نے بہت مشکل سے ناشتہ مکمل کیا، پھر سارے برتن سمیٹتی اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے ارسم کسی ہارے ہوئے شخص کی طرح بیٹھا رہ گیا۔ کل رات اسے تکلیف دے چکا تھا، اس لیے اس نے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے منال کے چہرے کو دیکھا تو ساری حدیں توڑ دے گا۔ 20 منٹ بعد وہ کمرے سے تیار ہو کر باہر نکلی۔ میرون رنگ کی ریشمی فراک میں ہم رنگ حجاب اور ہم رنگ کیپری پہنے، کندھوں پر بلیک شال لیے، ایک ہاتھ میں بیگ پکڑے، دوسرے ہاتھ میں شال کا کنارہ پکڑے، وہ لاؤنج میں آئی۔ ارسم کمرے سے اپنا موبائل اور چابیاں اٹھاتا باہر نکلا۔ منال نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ وہ ویران آنکھوں سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ ارسم نے اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں کر دیا تھا تاکہ اس کا دھیان اس حادثے سے ہٹ کر کہیں اور لگ جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ منال پر لکھ کر سمجھدار بنے، اس کے اندر دوسروں سے لڑنے کی ہمت اس کے لیے بہادر بنے۔ وہ جیسے ہی کاری یونیورسٹی کی حدود میں داخل ہوئی، ارسم کا موبائل بج اٹھا۔ وہ کسی سے بات کرتے لگا۔ نہیں، تم لوگ سنبھالو، میں 20 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اسے فون رکھ کر اپنی گاڑی کا ڈیش بورڈ کھولا۔ اس میں ارسم کی گن پڑی تھی۔ گن دیکھ کر منال اندر تک کانپ گئی۔ مطلب وہ پھر کہیں جا رہا تھا؟ اس نے گاڑی دوبارہ ریورس کی اور گاڑی روک دی۔ منال نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور گاڑی سے اتر گئی۔ اس کے اترنے کے بعد وہ گاڑی 140 کی سپیڈ سے بھگاتا یونیورسٹی سے باہر لے گیا۔ منال کی آنکھوں نے گاڑی کا دور تک پیچھا کیا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ ضرور کوئی ایمرجنسی تھی۔ منال کا دل پھیل کر سکڑا۔ وہ اندر تک گھبرا گئی اور اس کی حفاظت کی دعائیں کرتی اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب چل پڑی۔ آج کل ارسم ایک خاص کیس پر کام کر رہا تھا۔ وہ کافی دنوں سے اس کیس پر لگا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ کافی مہینوں کی محنت تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ شہر میں بہت سارے کرائم ہو رہے تھے، جیسے
ड्रग डीलिंग्स, लड़कियों की सप्लाई, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से लड़कियां अगवा हो रही थी। शहर में मुख्तलिफ जगह से ड्रग्स आ रही थी जो शहर की नौजवान नस्ल को तबाह करने का बायस बन रही थी। अरसिम अपनी टीम के साथ उस मिशन पर काफ़ी महीनों से काम कर रहा था और इतने महीनों की मेहनत के बाद अब जाकर वो सारे मास्टरमाइंड तक पहुंचा था। इस जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह, इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून इकराम मलिक, जो बिजनेस की आड़ में सारे गैर कानूनी धंधे कर रहा था। अरसम उसके बहुत नज़दीक पहुंच चुका था। अब बस एक हाथ डालना था और मछली जाल में। उसके लिए इसे बहुत बड़ा प्लान तरतीब देने की ज़रूरत थी जिस पर वो हर रोज़ काम कर रहा था। वो आधे से ज़्यादा इकराम मलिक के धंधे बंद करवा चुका था, जिससे इकराम मलिक गुस्से से आग बबूला होकर बैठा था। अरसिम ने इकराम मलिक का सारा सुकून गाड़ कर दिया था। उसे आए रोज़ इकराम मलिक की तरफ से धमकियाँ मिल रही थी, मगर वो इन सबसे बेनियाज अपने काम को सरंजाम दे रहा था। वो रातों को गायब रहता था। अब मिनाल को आदत हो चुकी थी, मगर फिर भी उसकी हिफाजत के लिए दुआएं मांगती। वो अपनी सारी क्लासेस लेकर 12 बजे के करीब ग्राउंड में बैठी हुई थी। दिमाग में सारी सोचें अरसिम के रवैये की तरफ उठ रही थी। कल रात को वो जुनूनी अंदाज याद आता तो अंदर तक कांप जाती। क्या इसने अरसिम को तकलीफ दी? अगर उसने अरसिम को खुद से दूर करने की कोशिश भी नहीं की थी, फिर वो इस तरह बिहेव क्यों कर रहा था? वो बार बार मोबाइल पर अरसिम का नंबर निकालती, मगर कॉल करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर मोबाइल बंद कर देती। पिछले आधे घंटे से वो यहाँ बैठी ही काम कर रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो किसी की नज़रों में हिसार में है। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट आई। उसने अपने दाएं बाएं देखा और अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। ग्राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट थे, मगर वो कहीं नहीं था। मगर फिर भी वो किसी की नज़रों के हिसार में थी। उसे खौफ आया। वो अकेली थी। अब उसे डर लग रहा था। वो फौरन अपना बैग कंधे पर डालती उठी और मोबाइल पर अरसिम का नंबर डायल करने लगी। बेल जा रही थी, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो चलती हुई पार्किंग एरिया में आई, मगर दूर दूर तक कहीं उसकी गाड़ी नहीं थी। मतलब वो वापस नहीं आया था। मिनाल के डर में इजाफा होने लगा। वो वापस मुड़ी, मगर उससे पहले कि सामने 3 हट्टे कट्टे मर्द न जाने कहाँ से आ गए। उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। मिनाल अंदर तक कांप उठी। उसने भागने की कोशिश की, मगर पीछे एक गाड़ी आकर रुकी और उनमें से 2 लोग निकले। वो मिनाल की तरफ बढ़ रहे थे और मिनाल को अपनी फरार के सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे थे। अचानक उनमें से एक ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर कुछ स्प्रे किया और उसके बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसे सारी दुनिया अपनी आंखों के सामने घूमती हुई महसूस हुई और वो कुछ ही मिनटों में ज़मीन बोस हुई। उसे अपने हाथों से कुछ गिरता हुआ महसूस हुआ। शायद उसका मोबाइल था या शायद बैग। उसका दिमाग अंधेरे में जा रहा था, इसलिए वो कुछ भी न समझ सकी। उसने महसूस किया कि 3-4 हाथ उसे ज़बरदस्ती पकड़कर गाड़ी में डाल रहे थे। फिर गाड़ी चलने की आवाज़ वो महसूस कर रही थी। उसने अपने जहन की स्क्रीन पर आखिरी चेहरा अरसम का देखा और उसके बाद वो होशो हवास से बेगाना हो गई। उसकी आंखों में बहुत बोझ था। उसने अपनी पलकों को हिलाने की कोशिश की, मगर हिला ना पाई। 5 मिनट की मेहनत के बाद उसकी आंखें खुल गई। उसकी आंखों को रोशनी चुभ रही थी। वो बार बार अपनी आंखें चिपक रही थी। काफ़ी देर के बाद रोशनी आंखों को नॉर्मल लगी तो उसने अपने आसपास देखा। वो कमरा अजीब सा था। उसकी दीवारें लोहे की थी। क्या वो कंटेनर यार्ड में थी? उसने बेइख्तियार आगे पीछे देखा। सारा कमरा खाली था, कोई कमरे में नहीं था। फिर उसने खुद को हिलाने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ वो कुर्सी पर बंधी हुई थी। उसने बोलने की कोशिश की तो उसे पता चला उसके मुंह पर टेप लगी थी। मिनाल का दिमाग इस वक्त लातदाद सोचों का शिकार था कि वो कहाँ थी, उसे कौन यहाँ लाया, आखिर उनका मकसद क्या था। उसका दिमाग माउफ हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो तो पार्किंग में अरसम को देखने गई थी। ये कहाँ फंस गई? ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना। पता नहीं इसमें कहाँ वो आ गई थी। मैं नहीं जानती ये लोग कौन है जो मुझे यहाँ लाए। ऐ अल्लाह तो मेरी हिफाजत कर, मेरे शोर तक मुझे पहुँचा देना। वो दिल ही दिल में अपने लिए दुआ कर रही थी। इस वक्त शहर के पुलिस स्टेशन में झांक कर देखें तो अपने केबिन में अरसम दिल पर हाथ रख के लंबे लंबे सांस लेकर खुद को कंपोज कर रहा था। वहाँ सारे पुलिस स्टेशन में उधम मची थी। सब किसी ज़रूरी केस पर काम कर रहे थे। इतने में एक कांस्टेबल अंदर दाखिल हुआ। सर, आपके लिए कोई ज़रूरी फ़ोन आया है। अरसम ने इस बात में सर हिलाया और उसके पीछे केबिन से बाहर निकला।
उसने बाहर आकर फ़ोन कान से लगाया तो फ़ोन से इकराम मलिक की चंगारती आवाज़ आई, हाय एएसपी, कैसे हो? अरसम ने नागवारी से उसकी आवाज़ सुनी। किस लिए फ़ोन किया है वो बताओ। उसके लहजे में खुशी शामिल थी। अरे इतनी में क्या जल्दी है एएसपी, मैंने तुमसे कहा था ना, हर इंसान की कमज़ोरी होती है, तुम अपनी कमज़ोरी को छुपा कर रखना, मगर तुमने अपनी कमज़ोरी को ऐसे खुलेआम छोड़ दिया। वैसे तुम्हारी कमज़ोरी तो खूबसूरत भी बहुत है। अरसम का दिमाग बक से उड़ा। क्या बकवास कर रहे हो, सीधे तरीके से बोलो। अरसम की दहाड़ सुनकर सारे उसकी जाने मुतवज्जा हो गए। इकराम मलिक कहका लगाकर हंस पड़ा। अरे बहुत जल्दी गुस्सा आ गया, तुमने मेरा सारा बिजनेस तबाह कर दिया। अब मुझे अपना इंतकाम तो लेना ही था, और इंतकाम लेने के लिए इंसान की कमज़ोरी पर वार किया जाता है। इसलिए तुम्हारी सारी ताकत और कमज़ोरी इस वक्त मेरे कब्जे में है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, उसे बचा सकते हो तो बचा लो, वरना तुम तो जानते हो मेरा दिल कितनी जल्दी फिसलता है। मीनाल को महसूस हुआ जैसे किसी के कदमों की आवाज़ उबड़ रही थी। फिर उसने दरवाज़ा खुलते हुए महसूस किया अब कोई उसकी तरफ आ रहा था। वो 3 से 4 लोग थे। मीनाल खुली आंखों से उनको तरफ देख रही थी। वो बिल्कुल उसी तरह के कपड़ों में थे जैसे उसने यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में देखे थे। उनमें से एक आगे आया और मीनाल के होंठों से टेप खींच कर निकाल दी। दर्द की एक तेज लहर मीनाल के जिस्म में दौड़ी। कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों लाए हो यहाँ? मीनाल ने अपने सारे जिस्म की ताकत को इकट्ठा करके सवाल पूछा। उस आदमी ने मीनाल के मुंह को दबोचा। आह छोड़ो जालिम इंसान, अपने गंदे हाथ दूर रखो मुझसे। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मेरा शौहर तुम लोगों के हाथ काट देगा, मीनाल ने चीख कर कहा। उस शख्स ने एक जोरदार थप्पड़ मीनाल के मुंह पर दे मारा। मीनाल को अपना जबड़ा हिलता हुआ महसूस हुआ। फिर उसने दोबारा टेप मीनाल के मुंह पर लगा दी और पीछे होकर खड़ा हो गया। मीनाल फोन की दूसरी तरफ। अरसम ने मीनाल की आवाज़ साफ सुनाई थी। उसे लगा किसी ने सारे पुलिस स्टेशन की इमारत उसके सर पर दे मारी है। उसे अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हुई। अब इकराम मलिक कहका लगाकर हंस पड़ा। कैसा लगा मेरा ट्रेलर, पहचान तो गए होगे? वैसे तुम्हारी बीवी खूबसूरत बहुत है, क़यामत है पूरी। अरसम की आंखें दहशत से लाल हो गई। इकराम मलिक, अगर तुमने अपने नापाक हाथों से मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हारे हलक से जान खींच कर निकालूंगा। अगर मेरी बीवी को एक खराश भी आई तो मैं तुम्हें तरपा तरपा कर मारूंगा। अरसम इतनी ऊंची आवाज़ में चीखा कि सारे पुलिस वाले उसकी तरफ मतवजा हो गए। इकराम मलिक हंस पड़ा। देखो एएसपी, इस वक्त तुम मुझे धमकी देने की हालत में नहीं हो। सिर्फ 2 घंटे, उसके बाद मैं क्या करूँगा तुम खुद समझदार हो। अरसम चीखता चिल्लाता रह गया, मगर वो फ़ोन काट चुका था। वो भी इख्तियार अपने केबन की जानिब भागा। उसने अपना मोबाइल पकड़ कर देखा। मीनाल की कितनी सारी कॉल्स आई थी। उसे अपना दिल मुट्ठी में जकड़ता हुआ महसूस हुआ। अरसम अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी लेता पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। वो बेमकसद गाड़ी सड़क पर दोहरा रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि क्यों अपनी बीवी को अकेला छोड़कर आ गया। उसके दिल में दर्द इसीलिए उठ रही थी। वो कहाँ ढूंढेगा उसे, कुछ समझ नहीं आ रही थी। मीनाल की आवाज़ बार बार कानों में पड़ रही थी। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मेरा शोर तुम लोग के हाथ काट देगा। कितना अमान था उसके लहजे में। उसने फौरन मीनाल का मोबाइल ट्रेस करवाया तो पता चला वो यूनिवर्सिटी की पार्किंग एरिया में था। वो लोग मीनाल को अगवा कर चुके थे और उसका दिमाग भी सोचे समझने की सलाहियत में नहीं था। वो वापस पुलिस स्टेशन में आ गया। अब वो अपनी टीम को हुक्म दे रहा था कि इकराम मलिक के सारे अड्डों की छानबीन करो। उसे एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा था। कुछ देर मजीद गुजरी जब 2 लोग आगे बढ़े। अब वो मीनाल के हाथ खुल रहे थे। फिर उन दोनों ने मीनाल को बाजू से दबोचा। मीनाल ने बहुत कोशिश की कि उन दोनों को खुद से दूर करने की, मगर उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा सख्त थी। अब उसे उस कमरे से निकालकर बाहर लेकर जा रहे थे, मगर उसकी आंखों में पट्टी बंधी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 10 मिनट बाद उसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई। उसने देखा एक बहुत बड़ा और लग्जरी बेडरूम था। उसके हाथ और मुंह अभी तक बंधे हुए थे। उसकी नज़र सारे कमरे में घूमी। उसने कमरे के एक कोने में सोफे पर किसी शख्स को बैठे हुए देखा। वो कोई 50-55 साल आदमी था। शक्ल से तो वो काफ़ी हैंडसम और यंग लगता था, मगर उसकी आंखों में खबासत थी। मीनाल को भी इख्तियार खौफ आया। बंद कमरा, एक अनजान शख्स। उसका दिमाग जो सोच रहा था वो सोचना नहीं चाहती थी। उसे अपने जिस्म से रूह फना होती हुई महसूस हो रही थी। उसने बेइख्तियार चेहरा मोड़कर दरवाजे की जानिब देखा।
मगर दरवाज़ा लॉक था। उसका दिल खौफ से कँपा उठा। अब वो शख्स मिनाल की तरफ कदम उठा रहा था और मिनाल को शैतान अपनी तरफ आता हुआ वाज़ेह महसूस हो रहा था। मिनाल कदम पीछे ले रही थी और वो उसकी तारीफ कर रहा था। मिनाल उसकी कमर दीवार से जा लगी। उसके दोनों हाथ पीछे कमर पर बंधे हुए थे। वो खुद को हिला नहीं पा रही थी सिवाय चलने के। उसने आगे बढ़कर मिनाल के मुंह से टेप खींच कर उतारी कि मिनाल के होंठ दर्द से भर गए। उसकी आंखों में वाज़ेह शैतानियत नाच रही थी। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? दूर हो मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे। उसकी इतनी खूबसूरती और मीठी आवाज़ सुनकर इकराम मलिक ने अपनी आंखें बंद करके आवाज़ को महसूस किया। तुम तो बहुत खूबसूरत क़यामत हो। और मिनाल को देखकर खबासत से मुस्कुराया। मिनाल को अपनी जान फना होती हुई महसूस हुई। वो अंदर तक लर्ज़ गई। मेरा नाम इकराम मलिक है और मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून हूँ। और मिनाल को देखते हुए कह रहा था। फिर वापस सोफे तक गया। अब वो टेबल से कोई इंजेक्शन और सिरिंज उठा रहा था। अब वो सिरिंज में इंजेक्शन भरते वापस मिनाल की तरफ आया और साथ साथ बोल रहा था, तुम्हारे शोर से कुछ हिसाब बराबर करने थे, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। मैं तो सुकून से इस शहर में अपने बिजनेस को फैला रहा था, मगर उस एएसपी को तकलीफ हुई। उसने मेरे सारे काम में टांग अड़ाकर मेरे काम को तबाह कर दिया, इसलिए अब उसे तबाह करना भी तो ज़रूरी है ना। इकराम मलिक अपना इंतकाम नहीं भूलता और तुम हो मेरा इंतकाम। तुम्हारे साथ वो मैं सब करूँगा जो मेरा इंतकाम एएसपी के साथ पूरा हो जाएगा। हर शख्स की एक कमज़ोरी होती है और मुझे पता है तुम्हारे शौहर की भी कमज़ोरी तुम हो। बस मैं आज इसी कमज़ोरी पर ऐसा वार करूँगा कि वो सारी ज़िंदगी दोबारा कभी अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकेगा। ये सुनकर मिनाल अंदर तक लड़ गई। अब वो इंजेक्शन लिए मिनाल के करीब आ रहा था और मिनाल को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। फिक्र मत करो, इस इंजेक्शन से तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। वो दांत निकालता हुआ मिनाल के करीब आया और एक झटके से मिनाल के बाजू को खींचकर उसमें इंजेक्शन घुसा दिया। मिनाल की चीख पूरे कमरे में गूंजी। इंजेक्शन लगाकर वो वापस टेबल तक आया और सिरिंज को उस ट्रे में फेंक दिया। मिनाल को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। उसे लग रहा था जैसे जिस्म से कोई इसकी सारी ताकत निचोड़ रहा था। उसका दिल घबराना शुरू हो गया। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो वापस मिनाल की जानिब आया। अब की बार मिनाल अपने कदम ना हिला सकी। उसने खींचकर मिनाल की शॉल नीचे फेंकी। अब उसकी नज़रें मिनाल के जिस्म के आर पार हो रही थी। अब मिनाल को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। उसने अपना हाथ मिनाल के चेहरे पर रखा और मिनाल उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आँख को झुलसा दिया हो। उसे बेख्तियार अरसम का लम्स याद आया जब वो प्यार और मोहब्बत से उसके गाल पर हाथ रखता था। वो लम्स कितना पुरसुकून था और इस शख्स का लम्स बहुत ही गंदा और गलीज था। मिनाल को लगा जैसे किसी ने उसके गाल को आग लगा दी हो। उसे बेख्तियार अपने चेहरे से नफरत हुई। वो कुछ बोलना चाहती थी, चीखना और चिल्लाना चाहती थी, मगर जिस्म हरकत ही नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। अब इस शख्स ने मिनाल का हिजाब खोला और उसका दुपट्टा भी दूर उछाल दिया। मिनाल को लगा वो भरे बाजार में बहना हो गई हो। उसकी सफ़ेद शफाफ दोदिया गर्दन देखकर उस शैतान के मुंह से राल टपकी। उसने मिनाल की बालों को गदी से पकड़ा और उसकी गर्दन पर अपने दांत जोर से घाट दिए। मिनाल अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाई, मगर आवाज़ बहुत कम निकली। वो इतनी बेबस थी कि खुद को हिला भी नहीं पा रही थी। मिनाल का चेहरा मोड़कर उसे दीवार के साथ उसने लगाया और उसके दोनों हाथ खोल दिए। उसके बाद मिनाल के दाएं बाजू को जोर से अपनी गिरफ्त में लिया कि मिनाल फड़फड़ा भी न सकी। वो जैसे बदमिज़ा हुआ। फिर मिनाल के बाजू में अपने नाखून गाड़े और एक ही झटके में उसके बाजू को खींच दिया। मिनाल का आधा बाजू फट गया और उसकी सफ़ेद धोतिया कलाई और बाजू उस शख्स के सामने थी। मिनाल ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। उसको गुस्सा आया और उसने मिनाल के चेहरे को थप्पड़ों से लाल कर दिया। मिनाल के दोनों गालों पर उंगलियों के निशान छप गए थे। होंठों का किनारा फट गया और होंठों से खून निकलना शुरू हो गया। उसे घसीटता हुआ बेड तक लाया और मिनाल को बेड पर धक्का दे दिया। अरसिन को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अपनी मिनाल को कैसे ढूंढे। उसका दिमाग माउफ हो रहा था। दिमाग में बस उसकी बातें, उसके कह के सब गूंज रहे थे। वो तो अरसिन की मलकियत थी। कोई दूसरा शख्स उसे कैसे आंख उठाकर देख सकता था? मलकियत? उसे अचानक कुछ याद आया। उसने मिनाल को एक पेंडेंट दिया था। हाँ, वो क्यों भूल गया इतनी अहम चीज़? उसने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला। अब वो मिनाल की लोकेशन ट्रेस कर रहा था जो कंटेनर यार्ड शो हो रही थी, और वो कंटेनर यार्ड
اکرام ملک کی پراپرٹی میں شامل تھی۔ وہ اپنی ٹیم کو لیے فوراً کنٹینر یارڈ کی طرف بڑھا۔ وہ لوگ 15 منٹ میں وہاں پہنچ چکے تھے۔ ارسم نے انہیں کسی بھی قسم کا شور کرنے سے منع کیا تھا۔ آدھے گھنٹے تک ان لوگوں نے اکرام ملک کے سارے گارڈ دیر کر ڈالے اور ارسم ہر طرف اپنی منال کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ جگہ باہر سے تو کنٹینر یارڈ دکھتی تھی، مگر اندر سے ایک شاندار محل تھی۔ وہ سارا کمرے چیک کر چکا تھا۔ اسے ایک خالی کمرہ، کرسی اور رسی ملی، مگر وہاں منال نہیں تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر اکرام ملک نے اس کی منال کو خراش بھی پہنچائی تو ارسم اسے زمین میں گاڑ دے گا، اور اس نے منال کو بیڈ پر دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ منال کے قریب ہوتا ہی اس پر جھکتا، دروازہ ایک دہاڑ کے ساتھ کھلا اور ارسم اندھا دھند اندر داخل ہوا۔ منال کے جسم میں انجیکٹ ہوا انجیکشن اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ پہلے اس نے منال کی ساری طاقت چھین لی تھی، اب وہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ منال بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ارسم بھاگتا ہوا بیڈ تک آیا اور اکرام ملک کو بالوں سے پکڑ کر سیدھا دیوار میں دے مارا۔ اس نے اتنی زور سے اسے دیوار میں مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ ارسم پاگلوں کی طرح اسے بار بار دیوار میں مار رہا تھا، جیسے اس کے دماغ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ منال کا دماغ اب گھوم رہا تھا۔ اچانک اسے ہر چیز سے خوف آنا شروع ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک شخص دوسرے کو وحشیوں کی طرح مار رہا تھا۔ وہ اندر تک کانپ گئی۔ وہ اتنی اونچی آواز میں چیخی کہ چیخ باہر پولیس والوں کی نے بھی سنی۔ ارسم منال کی آواز پر اس شخص کو چھوڑ کر منال کی جانب بڑھا۔ وہ منال کے قریب آ رہا تھا اور وہ نفی میں سر ہلاتی بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ منال نے نفی میں سر ہلایا، دور رہے، مجھ سے خبردار جو میرے قریب آئے۔ وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی۔ ارسم کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ منال، کیا ہو گیا؟ میں ارسم ہوں۔ وہ بہت محبت سے بولا۔ نہیں آپ میرے ارسم۔ منال اپنی پوری طاقت سے چلائی۔ مجھے غصے سے ناشتہ کرواتے ہیں اور ڈانٹتے بھی ہیں۔ یونیورسٹی میں بھی اکیلا چھوڑ گئے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے آپ کو اتنا ڈھونڈا اور پکارا، مگر آپ نہیں آئے۔ اسے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی۔ منال روتی ہوئی ہچکیوں کے درمیان رو رہی تھی اور ارسم کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ وہ اس وقت کس تکلیف میں تھی، یہ دیکھ ارسم کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس کا رویہ منال کے دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑ گیا تھا۔ وہ لوگ صرف آپ کی وجہ سے یہاں لے کر آئے مجھے، کیونکہ آپ ASP کی بیوی ہوں میں۔ اس شخص نے اپنے گندے ہاتھوں سے مجھے چھوا، صرف آپ کی وجہ سے، اور آپ مجھے ان لوگوں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ گئے۔ اب کیوں آیا یہاں میرا تماشا دیکھنے؟ مر گئی آپ کی منال، نہیں ہوں میں آپ میرے ارسم، ہو گئے سارے انتقام پورے۔ منال مسلسل ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بول رہی تھی اور پھر دوبارہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پوٹ پوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ اس سے زیادہ ارسم برداشت نہیں کر سکتا تھا اور فوراً منال کے پاس آیا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے میں پیچ لیا۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے سینے سے لگی روتی اسے مکے مار رہی تھی اور اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ارسم نے اسے 1 انچ نہ ہلنے دیا۔ میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، ہر بار تمہیں اکیلا چھوڑ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دو، ایسا آئندہ غلطی نہیں ہوگی، اپنے ارسم کو معاف کر دو پلیز۔ وہ بہت پیار اور نرمی سے بول رہا تھا۔ منال مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی۔ آخر جب تھک ہار گئی تو اس کے سینے سے لپٹی مزید اونچی آواز میں رونے لگی اور اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ارسم نے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو منال کے سر پر گر کر جذب ہو رہے تھے۔ منال ابھی تک اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ ارسم کی شرٹ سینے سے اس کے آنسو کی وجہ سے بھیگ رہی تھی۔ اچانک منال کے رونے میں کمی آئی اور پھر اس کا لرزتا ہوا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ جن سے اس نے ارسم کی شرٹ کو پکڑا ہوا تھا، وہ دونوں لڑکھڑاتے ہوئے پہلو میں آن گرے۔ ارسم نے خاموش محسوس کر کے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر سامنے کیا تو اس کی آنکھیں بند تھی۔ منال، میری جان، آنکھیں کھولو۔ منال، کیا ہوا ہے؟ ارسم دیوانوں کی طرح اس پر جھکا اور اس کا غال تھپتھپا رہا تھا۔ سر، مجھے لگتا ہے ہمیں انہیں ہاسپٹل لے کر چلنا چاہیے۔ انسپیکٹر مریم جو کمرے میں ابھی داخل ہوئی تھی، اس نے کہا تو ارسم نے فوراً اسپات پہ سر ہلاتے اسے اپنی باہوں میں پڑا اور کمرے سے باہر کی جانب پڑا۔ سعد کو بولو اس شخص کو ٹھکانے لگائے۔ ارسم کی بات پر مریم نے سر ہلاتے ارسم کے کمرے سے نکلنے کے بعد سعد کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ اس کے کانسٹیبل بھی تھے۔ اب وہ اکرام ملک کو لے کر جا رہے تھے۔ اس کو کیا سزا دینی ہے یہ تو ارسم نے طے کرنا تھا۔
انہیں بس اس شخص کو یہاں سے غائب کرنا تھا۔ وہ منال کو ہسپتال لے کر آیا۔ اب ایک لیڈی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی اور کمرے کے باہر کھڑا وہ ونڈو سے اندر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اندر وہ بے ہوش پڑی مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈرپ لگا دی گئی تھی۔ ڈاکٹر اور نرسز پاس کھڑی چیک اپ کر رہی تھی اور وہ باہر اس طرح بھی کیفیت میں پریشان کھڑا تھا۔ اسے 4 گھنٹے ہو گئے تھے ایک ہی جگہ سٹک کھڑے ہوئے، مگر اس کی نظریں منال سے ایک پل کے لیے بھی ہٹنے سے انکاری تھی۔ اسے کافی دیر کے بعد ڈاکٹر کو کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی۔ اب ڈاکٹر اس کی طرف آ رہی تھی۔ ڈاکٹر، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آواز میں بہت زیادہ خوف تھا۔ ڈاکٹر کے تاثرات کافی سنجیدہ تھے۔ نہیں، انہیں فزیکلی زیادہ چوٹ نہیں آئی، مگر مینٹلی ان کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ خوف زدہ ہے اور سٹریس اور ٹینشن کے زیر اثر انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کیا کرنا۔ شاید وہ کسی گہرے ٹراما میں ہے، اس لیے ان کا صرف ریسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور انہیں جو انجیکشن دیا گیا ہے وہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اچھا ہوا آپ وقت رہتے یہاں لے آئے، ورنہ کچھ ہی منٹوں بعد وہ انجیکشن ان کی باڈی میں بہت برے طریقے سے ریئیکٹ کرنے والا تھا۔ فکر مت کریں، کچھ دن وہ آبزرویشن میں رہیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے ساری بات تفصیل سے بتاتے اسے حوصلہ دیا۔ ارسم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، اور پھر وہ ایک ضروری فون کال کرنے کے لیے ہاسپٹل کے باغ میں نکل آیا۔ وہ جیسے ہی منال کے کمرے کے پاس آیا، اسے اندر سے منال کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ فوراً اندر بھاگا۔ کمرے میں منال چیخ رہی تھی اور نرسیں اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، وہ چیخ کر اس سے اپنا آپ چھڑا رہی تھی۔ ارسم فوراً آگے بڑھا، دور ہو اس سے۔ وہ دہاڑا تھا۔ وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ ارسم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے ساتھ لگی دونوں نرسوں کو خوف سے دیکھ رہی تھی۔ ارسم لال انگارہ آنکھیں لیے ان نرسوں کو گھور رہا تھا۔ سر یہ زبردستی کنولا اپنے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کو انجیکشن لگانا ہے، مگر یہ اپنے قریب نہیں آنے دے رہی۔ ان میں سے ایک نرس نے ڈرتے ہوئے بولی۔ ارسم نے فوراً منال کا ہاتھ دیکھا جس میں لگے کنولا میں خون جمع ہو رہا تھا۔ منال، یہ کیا کیا ہے؟ اب وہ اس سے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے درد ہو رہی ہے، وہ خوف زدہ آواز میں بولی۔ ارسم کے اندر جسے سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ سر، انجیکشن لگانا ضروری ہے، ان سے ہی کچھ دیر سو جائیں گی اور ان کے دماغ کو سکون ملے گا، نرس بے بسی سے ارسم سے کہہ رہی تھی۔ ارسم نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے نہیں لگانا، مجھے نہیں رہنا یہاں پر، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ ارسم منال کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو منال، یہ ضروری ہے، تم آنکھیں بند کر کے مجھے زور سے پکڑ لو، بالکل درد نہیں ہوگا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ وہ آنکھوں میں ایک امید لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ منال نے اپنی ویران آنکھوں سے ایک طرف اسے دیکھا۔ یہ ایک نظر بہت اجنبی تھی جس کے اندر تک ارسم کو گھائل کر دیا تھا۔ اس نے ارسم کے بازو کو زور سے پکڑ لیا اور اس کے ساتھ چپک گئی۔ ارسم نے نرس کو اشارہ کیا اور اس نے فوراً آگے بڑھ کر کنولا میں انجیکشن انجیکٹ کر دیا۔ منال نے تکلیف سے اپنی آنکھیں زور سے مچی۔ ارسم نے اسے اپنے ساتھ ایسے ہی لگائے رکھا۔ دونوں نرس کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارسم نے اسے بہت آرام سے بیڈ پر سیدھا کر کے لٹا دیا۔ اس نے ابھی تک ارسم کے بازو کو زور سے پکڑا ہوا تھا، مگر اس کا دماغ غنودگی میں جا رہا تھا۔ وہ وہیں بیڈ پر بھی اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ منال، بہت محبت سے اسے پکارا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ بند آنکھوں سے ہی بڑبڑائی۔ یقیناً وہ اب تک اس سے ناراض تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ ارسم کی آنکھوں میں تکلیف اور اس کی آنکھیں تکلیف سے لال ہو رہی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکلا اور اس کی بیئرڈ میں جذب ہو گیا۔ وہ ساری رات اس کے پاس بیٹھا رہا اور وہ ساری رات دوائیوں کی زیر اثر بے ہوش رہی۔ اگلا دن شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد منال کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ اپنے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ وہ نیند میں عجیب کیفیت کا شکار تھی۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ بابا واپس آ جائیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ نیند میں مسلسل یہ سب بڑبڑا رہی تھی۔ منال، آنکھیں کھولو، ہوش میں آؤ۔ ارسم اس کے چہرے پر جھکا اس کا گال تھپتھپا رہا تھا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ارسم نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ فوراً آنکھیں کھول گئی۔ اس کی آنکھیں سیدھا ہیزل آنکھوں سے ٹکرائی اور ویران آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ بابا چلے گئے مجھے چھوڑ کر، یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ منال، دیکھو میں ہوں نا یہاں، تمہارا ارسم ہے نا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
ارسم نے اسے پکڑ کر اپنے حصار میں لیا، اس کو نرمی سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں سے جانا ہے۔ اس کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم گھر چلتے ہیں۔ پھر وہ اسے ڈسچارج کروا کر گھر لے آیا۔ ڈاکٹر نے کہا اسے سکون اوور انجیکشن دینے چاہیے، مگر ارسم نے منع کر دیا۔ اس طرح تو وہ کبھی اپنے ڈر سے لڑ نہیں سکے گی، اور اس کے ساتھ واپس اپارٹمنٹ میں آ گئی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، وہ کمرے میں بند بیٹھی تھی۔ نہ اس نے کچھ کھایا تھا اور نہ ارسم سے کوئی بات کری تھی۔ وہ ارسم سے ناراض تھی، اور ارسم کچن میں اس کے ساتھ سینڈوچ بنا رہا تھا کہ شاید یہی کھا لے۔ وہ کمرے میں آیا تو اپنے باپ کی تصویر سینے سے لگائے خالی خالی نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت پیچ کلر کی شرٹ پہنے، ساتھ وائٹ کلر کے دوپٹے اور ٹراؤزر میں تھی۔ ارسم اس کے پاس بیٹھا تھا۔ مینال، دیکھو میں تمہارے فیوریٹ سینڈوچ بنانے ہیں، چلو شاباش کھا لو، پھر میڈیسن بھی کھانی ہے۔ مگر اس کی جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اس نے ارسم کی جانب دیکھا اور پھر بس تصویر کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ ارسم کے دل میں نئے سرے سے درد کی لہر اٹھی۔ مینال، اب ارسم نے اس کا گھٹنا ہلایا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز ٹوٹا۔ اس نے ارسم کی جانب دیکھا اور پھر ایک نظر پلیٹ کی طرف۔ بھوک تو اسے لگی ہوئی تھی، اب ارسم سے مزید کتنا ناراض رہتی۔ ارسم نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ اسے بنا کسی بحث کے کھانا شروع کر دیا۔ ارسم نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ تھوڑا سا کھانے کے بعد پلیٹ بڑے کر دی۔ ارسم نے اسے پانی کا گلاس اور میڈیسن پکڑائی۔ مینال، وہ بھی کھا گئی۔ وہ اس کے مزید قریب ہو کر بیٹھا، اتنا کہ اس کی سانسیں مینال کو اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابھی تک ناراض ہو؟ اس نے محبت سے اس سے پوچھا۔ مینال نے خفاسی نظریں اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مجھے ناراض ہونا چاہیے؟ وہ اسی لہجے میں بولی، آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ ساری غلطی میری ہے، I'm sorry، چلو معاف بھی کر دو۔ وہ نہ جانے کتنی بار معافی مانگ چکا تھا۔ وہ بے ساختہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ ارسم مزید قریب ہوا اور اسے شدت سے اپنے سینے میں بیچ لیا۔ مجھے خوف آتا ہے ارسم، میں نارمل ہونا بھی چاہوں تو نارمل نہیں ہو سکتی۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ بے ساختہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ہچکیوں سے ہوتی سوال پوچھ رہی تھی۔ ارسم نے اس کے بال اور کمر سہلا رہا تھا۔ کتنی دیر وہ رو رو کر اپنا غبار نکالتی رہی۔ ارسم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اوپر اٹھائے، بے ساختہ جھکتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ آنکھیں میچے، جب تک تمہارے آس پاس ہو صرف مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، مگر آئندہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بہت نرمی سے کہتے اس کے چہرے کو ایک ایک نقش پر لپک چکا تھا۔ مینال نے آنکھیں بند کی، اس کی لمس کو محسوس کیا۔ وہ اسی نرمی سے اس کے وجود پر بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فکن ہوا۔ مینال کے وجود میں کچھ پلوں کے لیے تو خوف اور ڈر سرائے کر گیا، مگر ارسم کا وہ محبت بڑا لمس اسے خود سے سکون دے رہا تھا، اس لیے وہ خود کو اس کے حوالے کر کے۔ اس وقت پولیس اسٹیشن میں وہ داخل ہو رہا تھا۔ جب مینال غائب ہوئی تھی تب سے اس کا موڈ بہت خراب تھا، اس لیے سب اس کے غصے سے بچ کر ہی رہ رہے تھے۔ وہ کانسٹیبل علی کے پاس آیا، اپنا والیٹ نکالا اور اس میں سے کچھ ہزار ٹیبل پر رکھے۔ ایک کام کرو، سارے اسٹاف کے لیے ان کی پسند کا ڈنر منگوا لو، میری طرف سے آج سب کے لیے ٹریٹ ہے۔ سارے جہاں کھڑے تھے وہ سب وہیں کے وہیں سٹل ہو گئے۔ آج ارسم ایک کے بعد ایک ان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ لیکن سر، یہ تو ورک آورز ہے نا؟ علی کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ ارسم بد مزاح ہوا، کوئی بات نہیں، میں تم لوگوں کو ایک گیم دیکھ کے بریک دیتا ہوں۔ تم لوگ بھی انسان ہو کیا 24 گھنٹے مشینوں کی طرح کام کرتے رہتے ہو؟ تھوڑا ریسٹ کرو، اب جاؤ، شاباش، جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ وہ مرتا کیا نہ کرتا سر ہلا دیا۔ ارسم اب انسپیکٹر سعد کی طرف آیا۔ یہ پولیس اسٹیشن میں بہت زیادہ گندگی نہیں ہو رہی؟ اگر میں دھیان نہ دوں تو تم لوگ بھی صاف نہیں کرتے۔ اتنا کہتے ساتھ ارسم نے اپنی گن نکالی، پھر وہ گن کو لوڈ کرنے لگا۔ سارے کام مجھے ہی کرنے پڑیں گے، بس تم لوگ ان فائلز میں سر کھپاتے رہنا۔ ساتھ تو اس الزام پر ہکا پکا رہ گیا۔ ارسم مسکراتا اس کمرے کی جانب بڑھا جس میں اکرام ملک قید تھا۔ ارسم نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ ہائے، کیسے ہو اکرام ملک؟ اس نے اپنی زخمی آنکھیں کھولی۔ ارسم کے ہونٹوں پر آج مسکراہٹ تھی۔ بہت افسوس ہوا تمہاری حالت پر، ویسے تمہارے بزنس سے تمہیں بچایا نہیں، ان 2 دنوں میں ویسے ہی بہت بے وفا نکلا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ارسل کا کہکا اتنا اونچا تھا کہ باہر سب نے سنا۔ نبیلہ سدرا کے کچھ قریب ہوئی
میں نے کہا تھا نا سر کے دماغ میں کچھ ہو گیا ہے، دیکھو اب بھی میری بات پر یقین نہیں ہے۔ سدرا نے نفی میں سر ہلایا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اکرام ملک حیران پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ میں ہر قسم کی تکلیف سے آزاد ہو گیا ہوں، تو تمہیں بھی تمہاری تکلیفوں سے آزادی دینے آیا ہوں۔ اس بات پر اکرام ملک کا رنگ سفید ہو گیا۔ ارسم نے گن اس کی سینے پر رکھی، مگر وہ جیسے ہی بدمزہ ہوا پھر سر پر رکھی۔ بولو، کہاں سوراخ کروں؟ تمہارے اس گندے دماغ میں یا اس دل میں؟ اکرام ملک کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ جانتا تھا اب موت بہت نزدیک ہے۔ ارسم کچھ کنفیوز سا تھا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک اچانک پراسرار مسکراہٹ آئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے پولیس اسٹیشن میں 2 گولیوں کی آواز گونجی۔ ارسم نے اس کے دل اور دماغ دونوں میں چھید کر دیے تھے۔ اینڈ ناؤ ایوری تھنگ از ویل۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ زیر لب بڑبڑاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے ایک نظر ان سب کے چہروں کی جانب دیکھا جو سفید پڑ چکے تھے۔ اس گندگی کے ڈیر کو یہاں سے باہر نکال دو، اور ہاں خیال رکھنا جنگل میں اس گندگی کو آگ لگا کر آنا۔ وہ 2 کانسٹیبل کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ان میں سے ایک من بنایا، لیکن سر ہمارا ڈنر۔ ارسم کے چہرے پر بیزاری چھا گئی۔ اتنی گندگی پڑی ہے، تم لوگوں کو اتنی گندگی میں بیٹھ کر کیسے کھانا کھاؤ گے؟ پہلے اسے صاف کرو پھر سکون سے کھانا۔ وہ حکم سناتا ہوا اپنے کیبن کی جانب چل پڑا۔ منال کی تکلیفوں کا بدلہ لینے کے بعد وہ خود کو بہت زیادہ ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ پہلے بھی جن لوگوں نے منال کو تکلیف دی تھی یا کوشش کی تھی، انہیں بھی ارسم نے اسی سے زیادہ بدتر سزا دی تھی۔ اس لڑکی کے لیے پورا پاگل تھا۔ ویسے بھی اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر چکا تھا، اور اس نئی زندگی میں وہ صرف سکون چاہتا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو اسے منال کہیں بھی نظر نہ آئی۔ سر جھٹکتے ہوئے کمرے میں گیا تو شیشے کے سامنے کھڑی اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ اسے دیکھتے ارسم کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب پہنچا، پھر اچھے سے جاتے نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ ارسم کی موجودگی محسوس کرتے وہ بس مسکرا دی۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت حسین ہو، اور یہ بنتا نہ چیز تم سے دیوانوں کی آخری حد تک محبت کرتا ہے۔ اس کے کان میں سرکوشی کرتے ارسم نے اس کے کان کے لو پر لب رکھے اور وہ کھل کر مسکرائی۔ ارسم، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بولی کہ ارسم چونکا اور اس کی جانب پلٹی، اور پھر اس کے سینے سے آ لگی۔ آپ دنیا کے بہترین شخص ہیں۔ آپ نے میری عزت کی حفاظت کی ہے، 1 بار نہیں 2 بار کی ہے۔ مجھے اپنے گھر پر رکھا، مجھے تحفظ کا احساس دلایا، مگر کبھی مجھ پر غلط نگاہ نہیں رکھی۔ مجھے اپنی عزت بنا کر مجھ سے نکاح کر دیا، میرے ڈر کو دور کیا، مجھے اپنا نام دیا، مجھے ایک نئی پہچان دی۔ آپ بہت اچھے ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، اور یہ کب ہوئی میں نہیں جانتی، مگر میں آپ کے بنا اب زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپایا اپنے عشق کا اظہار کر رہی تھی کہ ارسم کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے منال کا چہرہ اوپر اٹھائے اپنے سامنے کیا۔ جب تمہیں پہلی بار خوف سے کپکپاتے ہوئے دیکھا تھا تب مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری معصومیت پر میں مر مٹا تھا۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں میں ساری زندگی تم سے اسی طرح محبت کرتا رہوں گا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہو۔ تمہاری موجودگی میں مجھے اس گھر کا سکون کا احساس دلاتی ہے۔ تمہارے آنے سے پہلے یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، مگر تمہارے آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جب میں گھر جاؤں گا تو کوئی میرا انتظار کرنے والی ہوگی، میرے لیے کھانا ٹیبل لگا کر بیٹھی ہوگی اور مجھ سے محبت کرتی ہوگی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ تمہاری خاطر اس ساری دنیا کو پلٹ کر رکھ سکتا ہوں۔ وہ اس قدر جذبات سے بولا کہ منال اسے دیکھتی رہ گئی، پھر اچانک اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کے چہرے پر جھکا کہ منال نے آنکھیں زور سے مچھی۔ وہ اس کی 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ مشال اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ منال نے اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ بہت برے ہیں آپ۔ کچھ ہی پلوں بعد اس کے جذبات بدل گئے تھے۔ اب کمرے کی فضا میں ارسم کی کھلکھلاہٹ گونج رہی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں لیے اسے گول گول گھما چکا تھا۔ وہ جو خفا تھی اگلے ہی پل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دنیا میں اس طرح کے مرد بہت کم ہوتے ہیں جو بے آسرا اور بے سہارا لڑکیوں کو اپنی عزت بنا کر انہیں پہچان دے کر ایک سہارا دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کا ایک عمل کسی کی زندگی میں سکون اور بہتری لا سکے۔ اور پھر تو یہ تو اسلام میں بھی کہا گیا نا کہ بے سہارا اور تنہا عورتوں کو اپنی عزت بنا کر انہیں اپنی پہچان دو۔ بے شک بہترین ہے وہ مرد جو اپنی عورت، اپنی عزت
اپنی آبرو کی حفاظت کر سکے۔